السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انر پنجاب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایچ طاہر۔ انر پنجاب کی روایت ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کے آتا ہے جس سے آپ امپریس ہوں اور آپ کے پاس اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کے لیے موجود ہو۔ تو انر پنجاب نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ایک ایسی شخصیت کو ڈھونڈ نکالا ہے جنہوں نے تعمیر پاکستان میں اپنا حصہ لیا۔ پاکستان جب بنا 1947 میں تو ان کی ایج اس وقت صرف 10 سال کی تھی اور یہ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے۔ پاکستان میں جب آئے تو ان کی جتنی بھی جائیداد تھی، جتنا ان کا مال معیشی تھا، وہ سارا انڈیا میں رہ گیا۔ تو پاکستان میں ان کے پاس سوائے ان کے تن کے کپڑوں کے یا پینے کے لیے پانی کے گلاس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ نہ صرف انہوں نے اپنی جائیداد اور اپنے مال معیشی جو تھے ان کی قربانی دی، بلکہ پاکستان کے لیے ان کے کچھ عزیز رشتہ دار جو تھے وہ بھی راستے میں شہید ہوئے اور کچھ جو تھے وہ انڈیا میں رہ گئے۔ تو انہوں نے جب پاکستان میں اپنا قدم رکھا تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ پاکستان کے لیے ہم نے یہ جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی اہمیت شاید کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ پاکستان ہمیں ملا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو ناظرین، پاکستان میں انہوں نے اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کیا، بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا، اور 1979 میں ان کے اندر جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ تھا وہ موجود تھا پہلے دن سے، لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے اس کو یہ پورا نہ کر سکے۔ 1979 میں انہوں نے بہت چھوٹے لیول پہ ایک چھوٹی سی دکان میں ایک ڈسپینسری قائم کی۔ کسی دوست نے مل کے کہا کہ میرے گھر سے چیئر لے لو، کسی نے کہا میرے گھر سے ٹیبل لے لو، کسی نے کہا کہ میں اس دکان کا کرایہ دے دوں گا، حتیٰ کہ وہ جو ایک ڈسپینسری تھی وہ وجود میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور ان کی دن رات کی انتھک محنت سے آج وہی دکان ایک عظیم و شان ہاسپٹل میں منتقل ہو چکا ہے۔ وہ دکان جہاں پہ صرف نزلہ، زکام اور کھانسی کی دوائی دی جاتی تھی، آج وہاں پہ دنیا کی ہر مرض کا جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے۔ خصوصی طور پہ ایک انہوں نے جو بلڈنگ ہے وہ ملٹی سٹوری بلڈنگ جو ہے وہ آنکھوں کے علاج کے لیے مختص کی ہے، جہاں پہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جو مریضان ہیں وہ ہر ماہ آتے ہیں اور اپنی آنکھوں کا فری علاج کروا کے لے کے جاتے ہیں۔ جو صاحب حیثیت ہیں وہ اگر پے کرنا چاہیں تو یہ ان سے ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن اگر وہ پے کرتے ہیں تو یہ اس کو بھی اسی نیک کام میں خرچ کرتے ہیں۔ جی، میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شفیق جنجوعہ صاحب، جو کہ چیئرمین اور سرپرست اعلیٰ ہیں محمدی میڈیکل ٹرسٹ کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کرم۔ تھوڑی سی میں نے آپ کے بارے میں جو تمہید ہے وہ باندھی ہے لوگوں کے سامنے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب پاکستان بننے کا دور تھا اس وقت آپ کی ایج 9-10 سال تھی اور آپ شاید 10 سال تھی، چوتھی میں جماعت چوتھی پاس کر کے 5ویں میں ہو گیا تھا۔ اس وقت 5ویں ہائی کلاس شروع ہوتی تھی، جی۔ پھر 6ٹھی میں ہو گیا، آج کل پتہ نہیں کیا ہے۔ تو آج صاحب جب اس وقت تحریک پاکستان چل رہی تھی اور ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو آپ اس وقت بچے تھے، تو کیا ایک جوش تھا، کیا جذبہ تھا کہ پاکستان بنے گا تو کیا ہوگا؟ پہلے میں ایک وعدے کر دوں جی کہ پاکستان جب 14 اگست کو اعلان ہوا نا، جی ہمارا علاقہ پٹی، پٹھان کوٹ اور گرداسپور، جی یہ سارا پاکستان میں تھا۔ اچھا 17 کو انڈیا میں چلا گیا۔ ہماری ہمشیرہ تھی امرتسر میں، جی وہ تیاری کر رہے تھے کہ چلو پٹی پاکستان میں آ گیا، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پٹی ہے کہاں، جی کہ یہاں سے تقریباً 52 کلومیٹر امرتسر، 52 کلومیٹر پٹی اور 52 کلومیٹر قصور۔ اچھا، قصور اور امرتسر کے بالکل درمیان صحیح ریلوے لائن پہ۔ صحیح۔ تو اس وقت تو اکثریت ویسے وہاں پٹی میں مسلمانوں کی تھی، پتہ نہیں کیا وجہ بنی کہ وہ انڈیا میں چلا گیا۔ تو ہم تو ویسے بہر جذبہ تھا کہ وہاں پاکستان کا کہ وہاں جائیں گے، اپنا ملک ہوگا اپنا، لیکن وہ تو اس وقت 17 کو کرنا پڑا نا، جی 14 کو تو ہمارے وہ علاقہ پاکستان میں تھا۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ جو آپ کا علاقہ ہے وہ اب انڈیا میں چلا گیا اور آپ کو پاکستان میں ہجرت کرنی ہے، تو کتنا ٹائم لگا آپ کو جو ہے وہاں سے پاکستان آنے میں؟ کیا کیا مشکلات، آپ کیا سامان ساتھ لے عید گئے؟ ہم نے وہیں کی تھی۔ اچھا ہاں جی، تو ہمارے ایک عزیز تھے دور کے، ان کی سکی
خالہ تھی پٹی میں، اور وہ سپلائی کرتے تھے سبزی آرمی کو، پھر وہ ٹرک لے کے آرمی کا پٹی آ گیا، جی اس میں پھر ہماری کو لیڈیز ایک دو مرد بھی شامل ہو گئے، تو وہ تو قصور پہنچ گیا۔ صحیح۔ پھر ہمارے لیے والدہ نے کہا جی میں بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اچھا، ٹرین قصور سے ہمیں ٹرین لینے آئی، تب وہاں پٹی سے 10 کلومیٹر بلٹوہا قصور کی طرف، اچھا وہاں سکھوں نے لائن توڑ دی، ریلوے لائن توڑ دی۔ تو اب وہ پیغام آیا کہ اب اس کی مرمت ہو نہیں سکتی، بالکل۔ تو اس سے بہتر ہے، یہی صورت ہے کہ آپ 10 کلومیٹر پیدل چل کے آ جائیں اچھا اور وہاں گاڑی میں سوار ہو جائیں۔ دوسرا انجن منگوا لیا، وہ چھکا چھک تھا نا پرانے جی انجن، جی بالکل۔ تو اس 10 سال کی عمر میں 10 کلومیٹر پیدل تو آپ کے ساتھ کون کون تھا اس قافلے میں؟ والدہ تھی بس، بڑے بھائی تھے، میں، اچھا چھوٹی سسٹر تھی، صحیح۔ باقی تو شادی شدہ تھی اور ہم بہنیں ہماری۔ تو وہاں پیدل، اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ سکھوں نے ہی قتل و غارت کی، جی اور سکھ میجر ہی ہمیں لے کے قصور تک چھوڑ لیا، اور بڑی حفاظت سے۔ ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو سکھوں نے مطلب پورے ہندوستان اور پاکستان میں جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا، انہوں نے آپ کی مدد کی اور آپ کو قصور تک بالکل نہیں جی، وہ اپنی جیپ اس کے ساتھ ساتھ تھی، وہ کبھی دائیں کبھی بائیں، اسے پتہ تھا کہ اب گاؤں ادھر آنے والا ہے سکھوں کا، جی تو بلبلیاں مارتے تھے وہ جی باہر نکل کے، جی تو یہ پھر کہتا تھا کہ میجر کہتا تھا کہ فائر کرو، اور وہ بھاگ جاتے تھے۔ صحیح۔ قصور تک ہمیں بحفاظت چھوڑ کے گیا، اگر وہ چاہتا تو سب کو مروا دیتا، جی لیکن اس کی یہ بھی کردار تھا۔ تو جب پاکستان میں آپ آ گئے، پاکستان میں جو ہے آپ نے اپنا سیٹ اپ کیا، تو آپ کے پاس کوئی مال و دولت تو تھی نہیں، وہ ساری آپ انڈیا میں چھوڑ آئے؟ وہ تو راستے میں تھا نا تھا، جی۔ وہ سوائے کو ایک جگ یا ایک پانی کے بعد اور کچھ نہیں تھا۔ تو پاکستان میں آ کے آپ نے جو ہے وہ کیسے اپنا گزر بسر جو ہے وہ اسٹارٹ کیجیے، دوبارہ تعلیم کی طرف گئے آپ؟ نہیں، تعلیم والا تو قصہ ہی کو نہیں نا۔ پاکستان بننے سے 2 سال پہلے والد صاحب بہت ہو گئے، جی جو سانسا تھا ادھر رہ گیا، جی تو اب تو کرنا تھا، کھانا تھا بس۔ بالکل۔ کچھ دن رہے وہاں قصور، جی پھر ہم لاہور آ گئے۔ جی لاہور آج بھی وہ پیلی بلڈنگ ہے، ذمہ دار اخبار تھا اس وقت، جی تو اب تو ہوٹل بن گیا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ جی ذمہ دار اس کے سامنے پیلی بلڈنگ آج بھی بہرحال ہے، جی بالکل۔ وہاں کچھ دن رہے۔ ہمارے وہ ایک موظف تھے چھوٹے سے قد کے، عبد المجید کرشی صاحب، جی تو وہ وہاں تھے۔ تو پھر ہم گجرالے چلے گئے۔ گجرالے میں کوئی آپ کے رشتہ دار تھے؟ ہاں، نہیں کوئی نہیں تھے۔ اچھا، ویسے ہی بس پاکستان میں آپ جہاں پہ بس وہ بہترین اور نظر آ سینگ سمائے، وہی بات ہے۔ صحیح ہے۔ تو 21 سال ہم گجرالے رہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ہاں، تو لاہور واپس پھر آئے، اور یہ ڈسپینسری پھر والا خیال وہ تھا، یہ کیا نا آپ کے دل میں آیا تھا یا اگر کاروبار نہ ہو، جی روزگار، تو ہے نا کہ ہجرت کر لو۔ جی بالکل پھر ہجرت کر کے ہم لاہور آ گئے صحیح ہے، 68 میں۔ صحیح ماشاء اللہ۔ ہاں جی، تو 79 میں جو آپ نے ڈسپینسری قائم کی تھی، اس کا خیال جو تھا وہ آپ کے دل میں آیا تھا یا کچھ دوستوں نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں، وہ میں نے بتایا نا کہ والدہ کا آپریشن گجرال ہوا تھا، جی چارلس اسپتال تھا عیسائیوں کا، جی تو اس زمانے میں 15 دن لگ جاتے تھے۔ ہاں بالکل، میری والدہ کا آپریٹ بھی ہوا تھا، تو آپ والی بات کے 10 دن تو 8 دن ہم وہیں پہ ہاسپٹل میں ہی تھے۔ ہاں نہیں، وہ اب بھی آتے ہیں لوگ جی کہ جی وہ 4 پائی لے آئے، ایسے ہی ہے تو بالکل۔ بھائی ابھی اوپر ان کراؤ اور آپ خود موٹر سائیکل چلا کے جاؤ، اچھا جدید زمانہ آ گیا نا۔ تو آئی صاحب جو ہے وہ اب آپ لوگوں نے جو دوسری بلڈنگ جو ہے ابھی ہم نے وہ پہلے دیکھی ہے، وزٹ کی ہے، اس بلڈنگ میں آپ نے وہ اسٹارٹ کیا تھا کہ دکان سے، ہاں وہیں سے، وہیں سے اسٹارٹ کیا تھا یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ آپ نے اسٹارٹ کیا؟ نہیں وہیں سے اسٹارٹ کیا تھا۔ پھر 2005 میں جب زلزلہ آیا ہے جی تو وہی تھے، پھر میرا تیسرے روزے آیا تھا زلزلہ، جی بالکل۔ تو بچوں نے بیٹوں نے پھر نہ سیری گھر کھائی نہ افطاری گھر کی، ساری رات ادھر، اور لوگوں نے اتنا سامان یہاں تک، جی سامان اتنا یہاں تک آ گیا تھا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ہائی صاحب، اگر ہم بات کریں محمدی میڈیکل ٹرسٹ کی،
تو اس میں جو ہے نہ صرف آنکھوں کا بلکہ تقریباً ہر بیماری کا جو علاج ہے، آپ نے 2 بلڈنگ الگ الگ کر دی کہ یہ صرف آنکھوں کی یہ صرف آنکھوں ہے، کا اور ہے. دوسرا جو ہے وہ آپ نے جنرل بیماریوں کے لیے وہ کر دیا. تو اس میں جو فنڈنگ ہے وہ آپ گورنمنٹ سے کوئی فنڈنگ آتی ہے، کوئی باہر سے کوئی 30% گورنمنٹ کا، نہ کسی تنظیم کا، نہ کسی ادارے کا. اور یہ ہم دوست تھے، بہت سعید صاحب تھے ہمارے دوست، وہ فوت ہو گئے ہیں، عمر میں بڑے تھے. خورشید عباسی صاحب ہیں، وہ اب بھی ہیں، جنرل مشینری ہے وہاں کراؤن باغ کے گھاٹی میں، وہاں ان کی دکان ہے. صحیح. تو اور بھی تھے، مثلا جی عزیز صاحب برائے ڈالے تھے، اسلم کھوکھر تھے، وارث جمیل صاحب تھے، اس طرح اور بھی دوست تھے بڑے. حاجی انور صاحب تھے. صاحب میرا ایک تھوڑا سا تلخ سوال ہے کہ جتنی بھی این جی اوز ہوتی ہیں، ہاسپٹل والے ہوتے ہیں، وہ جو بھی ان کو ڈونیشنز آتے ہیں اس میں سے اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں. تو بڑی بڑی لینڈ کروزرز اور گاڑیاں جو ہیں وہ ان کے پاس ہوتی ہیں. آپ نے کتنی گاڑیاں بنائی؟ ہم نے کوئی شاعری، ہم نے حرام سمجھا ہے کہ یہ جو مال ہے نا ہمارے لیے حرام، اللہ نے دیا ہوا. جی بالکل. اس بات کئی مشورہ دیتے ہیں جی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے صحابہ کو، جی تو وہ ان کو اجازت تھی کہ بھئی اپنا خرچہ بھی، بھئی ان کا ذریعہ کوئی نہیں تھا. ہاں ہم کس بات کے پیسے لیں؟ پھر خدمت کس بات کی؟ جی اگر پیسے ہی لینے ہیں جی. تو کسی خدمت کس بات کی؟ تو آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ہم اسکرو ڈرائیور، پیچکس وغیرہ، ٹولس کا کام ہے ہمارا، اچھا، ہارڈ ویئر کا. آپ کے بیٹے جو ہیں وہ ہاں ماشاء اللہ، وہ ماشاء اللہ. فیکٹری ہے ہماری. پہلے گھر میں ادھر ہی تھی، اب وہ باہر چل گیا بند روڈ پہ. جی تو وہ اللہ کا کرم ہے جی، ہمیں کیا ضرورت ہے اس چیز سے. کئی کہتے ہیں جی وہ آپ بھی لے سکتے ہیں، بھائی وہ لے کیوں لیں؟ جی ہمیں اللہ نے دیا، ہم کیوں لیں؟ ہم تو اب اپنی زکوٰۃ بھی ادھر ہی جمع کراتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو آئی صاحب جب کوئی ڈونیشن دینے کے لیے آتا ہے تو وہ آپ سے کس طرح کی امیدیں لے کے آتے ہیں؟ لوگ کوئی ڈونیشن آپ کو دیتے ہیں، کوئی لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کبھی کسی کے پاس نہیں گئے، جی نہ ہمارا مزاج ہے. تو لوگ اصل میں لوگ کام دیکھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، جی بالکل. خود بخود آتے ہیں، آ کے فنڈ جمع کراتے ہیں. سینکڑوں دینے والے بھی ہیں، ہزاروں دینے والی ہیں، لاکھوں دینے والے بھی ہیں. اور ایک صاحب نے اوپر آپریشن تھیٹر کے لیے 1,25,00,000 جمع کرا دیے پہلے ہی. ماشاء اللہ انہیں بتایا تھا کہ 4 کروڑ لگنا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں پورا دوں گا. ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کا کرم ہے نا، یہی دولت ہے ہماری، یہی کمائی ہے کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. بالکل. ایسا ماشاء اللہ ایک عرصہ 40 سال سے آپ اس بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے خدمت کر رہے ہیں. اس ایریے میں آپ کو علاقے کا عیدی بھی کہا جاتا ہے، اور ملک کی تقریباً تمام بڑی شخصیات جو ہیں انہوں نے اس ہاسپٹل کو وزٹ بھی کیا ہے. تو ان کی بھی جو بلکہ افتتاح جو تھا نا ادھر جی عمران خان نے کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اس ادھر جی اس وقت تو وہ اتنا نہیں تھا نا ان کا، صحیح. تو ابھی وہ ادھر فوٹو لگی ہوں. جی بالکل. نہیں، ہم نے ہاسپٹل کی وزٹ کے دوران بھی دیکھا ہے، آپ کے فیس بک پیج کے اوپر بھی دیکھا کہ آپ کے جو کافی ملک کی بڑی شخصیات ہیں وہ اس ہاسپٹل کا وزٹ کر چکی ہیں. تو وہ کیا اسی ارادے سے آتے ہیں کہ آپ ایک مشہور ہیں اور آپ جس طرح خدمت کرنے اس نہیں، کام دیکھنے آتے ہیں، کئی سیکھنے آتے ہیں، کئی کہتے ہیں جی ہمارا وہاں ایک جگہ ہے آپ وہاں اسپتال بنا لیں. ہم نے کہا بھائی نہیں، ناممکن ہے. یہ کام سر پہ بیٹھ کے ہوتے ہیں، بالکل یہ نہیں ہوتا جی مینیجر رکھ دیا چلو جی آپ چلائیں گے، وہ نہیں چلتے کام، صحیح. وہ فیل ہو جاتے ہیں. اس کی ٹائمنگ کیا ہے ہاسپٹل کی، دونوں بلڈنگس کی؟ یہ صبح 8 سے 1 بجے تک، ٹھیک ہے. اور ادھر کا جی وہ شام کو کھلتا ہے، ٹھیک ہے. اور رات 5 سے 10 بجے تک. صحیح ہے. تو ادھر بھی علاج جو ہے وہ اسی طرح ہی مطلب ہوتا ہے فری آف کاسٹ، جو پے شام کر کو. سکتا ہے وہ پے کر دے، جو نہیں کر سکتا وہ نہیں، وہ تو ہم نے وہ ڈبہ رکھا ہوا ہے، جی کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ اس میں پیسے ڈالو. صحیح ہے. ڈال دیے ٹھیک ہے، نہیں ڈالے نہ صحیح. صحیح. بھائی صاحب ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کی اجر دے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے جی، ماشاء اللہ. جی ناظرین، تو جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، آپ نے خود بھی حاجی محمد شفیق جنجوعہ صاحب کی باتیں سنی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح انسانیت کی جو خدمت ہے اس میں سرشار ہیں، اور ان کے لیے اس ہاسپٹل کی آمدن میں سے 1 روپیہ بھی اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا جو ہے وہ حرام ہے. یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا.
ناظرین، وہ لوگ ایک دفعہ سوچیں کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا۔ محمد شفیق جنجوعہ صاحب 10 سال کی عمر میں پاکستان میں تشریف لاتے ہیں، پاکستان میں ہجرت کر کے آتے ہیں، اپنا سارا کچھ انڈیا میں چھوڑ چھاڑ کے، اس کے باوجود آج ایک عظیم و شان بلڈنگ انہوں نے کھڑی کی ہے جو کہ انسانیت کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو دیکھتے رہیے انر پنجاب، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔